السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل میں آج ہم بات کریں گے جشن آزادی 14 اگست پر۔ تو اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب، سابق وائس چانسلر سرگودا یونیورسٹی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے تشریف لائیں اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو جشن آزادی ہے وہ کپڑے پہنتے ہیں، جشن آزادی کے حوالے سے باجے بجاتے ہیں، رات کو موٹر سائیکلوں پر نکلتے ہیں، ہڑبونگ مچاتے ہیں، ٹریفک بند کرتے ہیں، بلاک کرتے ہیں اور عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں۔ کیا یہ اسی وہ تناظر میں یہ چیزیں، یہ سارا کچھ کرنا درست ہے جس تناظر میں پاکستان موومنٹ چلی، پاکستان بنا اور 14 اگست کو ایک بہت بڑی تاریخی مائیگریشن ہوئی جب پارٹیشن ہوا، اور اس مائیگریشن میں انسانی تاریخ کا بہت بڑا المیہ نے جنم لیا، اور ہمارا آج کا جشن آزادی منانا پہلے بھی منایا جاتا تھا، یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کچھ اس سے جڑا ہوا ہے یا وہ چیز ہماری نئی نسل میں ٹرانسفر ہوئی ہے جو پاکستان موومنٹ کا حصہ تھی، اور جو جب پاکستان بنا ہے اور لوگ ادھر آئے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کچھ فرمائیں سر۔ سبحانی صاحب، اس اہم موضوع کے کئی پہلو ہیں جی درست فرمائیں، جن پہ ہم بار بار اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ میں شروع کروں گا اللہ کے حکم سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر للہ وللہ عاقبۃ الامور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ میاں نے فرمایا، یہ دراصل ارباب بست و کشاد کو براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، کہ جن لوگوں کو ہم نے صاحب اختیار بناتے ہیں ان کے ذمہ یہ ہے کہ اپنے زیر نگی علاقے میں وہ ایک خدا شناس معاشرہ قائم کریں، ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی خوبصورت بات ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ غریبوں کا خیال رکھیں، جو ان کی ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے وہ وقف کر دیں۔ اور ان لوگوں کے ذمہ یہ بات ہے کہ امر بالمعروف، کہ جہاں بھی وہ کوئی خلاف اخلاق بات دیکھیں، اللہ کے احکامات کی جہاں جہاں حکم عدولی دیکھیں، اللہ اور رسول کے احکامات کی، اس کی وہ نشاندہی کریں، اور ایک سلیقے کے ساتھ لوگوں کو ایسا کام کرنے سے روکیں۔ پھر اللہ نے ہمیں یاد دلایا کہ جو بھی صاحب اختیار ہوگا کہ انجام کار، انجام تو اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت سبحانی صاحب جس طرح یہ منایا جا رہا ہے یوم آزادی، پاکستان اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ ناظرین کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ نئے ملک کس طرح بنتے ہیں۔ عام طور پر دنیا میں جو ریاستیں وجود میں آتی ہیں، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی نسل کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ اس کو اپنی راجدھانی یا اپنا ایک ملک قرار دے دیتے ہیں۔ ایک دوسرا، اگر ایک علاقے میں ایک ہی زبان بولنے والے ہیں، یہ مثلا اینگلو سیکسن لینگویجز جو ہیں، یہ جرمنی ہے، یہ فرانس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، الگ الگ زبانیں بولنے والوں نے اپنے اپنے ملک بنا لیے، اور کہیں کوئی جغرافیائی حالات ایسے ہو جائیں کہ وہاں لوگوں کا تجمع ہو جائے، لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ مثال کے طور پر کتنا بڑا بر اعظم ہے آسٹریلیا، وہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، اکا دکا لوگ تھے اتنے بڑے کانٹیننٹ میں۔ برطانیہ سے بہت سارے لوگ گئے سونے کی تلاش
مقامی لوگوں کے ساتھ تو جو کیا وہ ایک الگ موضوع ہے. آسٹریلین جو وہاں لوگ آنا شروع ہو گئے, وہ ایک آسٹریلیا ایک ملک بن گیا. امریکہ بھی اسی طرح گورے گئے اور انہوں نے ریڈ انڈینز کو انہوں نے دبا کے رکھا اور وہ پھر امریکہ ایک ملک بن گیا. امریکہ بہت بڑی مائگریشنز ہوئی ہیں, بہت بڑی مائگریشن ہوئی, لیکن ایک اور نظریہ ہے کہ نہ نسل کی بنیاد پر, نہ زبان کی بنیاد پر, نہ علاقے کی بنیاد پر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست بنائی اور وہ 100% نظریے کی بنیاد پر تھی. میں اس کو اس طرح عرض کروں گا, یہ پاکستان کے ساتھ سب سے ہولناک واقعہ کہ ہمارا ایک بازو کٹ گیا, پاکستان دو لخت ہو گیا, مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. اس کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا. میں اس کے کوئی 3 یا 4 سال بعد 1975 میں سعودی عرب گیا تو میرے ایک سینئر دوست نے کہا کہ ایک یہاں شامی بہت بڑا عالم ہے, وہ بیت اللہ میں وہ حرم مکہ میں بیٹھتا ہے, اور جب بھی ہم پاکستانیوں کو دیکھتا ہے تو ہم پاکستانیوں کو دیکھ کے وہ اس طرح خطاب کرتا ہے, مجھے اس کے جملے یاد رہ گئے, ایھا الپاکستانیون این تذهبون, اے پاکستانیوں تم کہاں جا رہے ہو, تمہاری منزل کیا ہے, کیف نسیتم المشابہۃ والمماثلۃ بین دولتکم بناها محمد علی جناح و بین دولت بناها محمد علیہ الصلوۃ والسلام بالمدینہ المنورہ. تم اس مشابہت کو اور اس مماثلت کو اے پاکستانیوں کیسے بھول گئے جو تمہاری ریاست میں, جو محمد علی جناح نے بنائی, اور اس ریاست میں تھی کہ جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں قائم کی. وہ ریاست نظریے کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی, یہ نظریے کی بنیاد پر محمد علی جناح نے بنائی. اس ریاست کے لیے لوگوں نے گھر بار چھوڑے, اس ریاست کے لیے لوگوں نے گھر بار چھوڑے, اس کے لیے جانوں کی قربانی دی, اس ریاست کے لیے تم نے بے شمار جانوں کی قربانی دی. پاکستانیوں تم کہاں جا رہے ہو, یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا چلا. دراصل پاکستان کی اس ناکامی کے بعد 2 لخت ہونے کا صدمہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہوا. جب پاکستان بن رہا تھا پوری دنیا کے مسلمان سوچ رہے تھے کہ اب صحیح بنیادوں پہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ بنیادوں پہ ایک اسلامی ریاست بن رہی ہے. اب یہ ریاست بھی ویسی ہوگی جیسی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. یہ اس لیے اس میں شامی پروفیسر کا جو میں درد سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بھی ان میں تھا جن کا پرسپشن یہ تھا ان کا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ریاست بن رہی ہے. میں عرض کروں, یہ 1995 میں بوسنیا کے علاقے میں ایک دن میں وہاں بنیاد پرست عیسائیوں نے 10 ہزار آدمیوں کو, 5 ہزار آدمیوں کو قتل کر دیا. بڑا ظلم کیا تھا, بہت ظلم کیا بوسنیا میں. ایک بوسنین بتاتا تھا کہ جب ہم پہ ظلم ہوتا تھا تو کئی بوسنین کہتے تھے اے اللہ کاش کہ ہمارے پڑوس میں بھی کوئی پاکستان ہوتا. یعنی ان کا درد یہ تھا کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستانی ہماری مدد کے لیے نہ آتے اور ان کی آواز پہ لبیک نہ کہتے اور ان کو بچاتے, ان کے بچانے کے لیے نہ آتے. اور سبحانی صاحب دراصل جو المیہ اگست 1947 کو دنیا نے دیکھا, خدا کی قسم اس کی مثال نہیں ملتی. مجھے یاد ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ کم از کم 10 لاکھ آدمی شہید ہوئے, 10 لاکھ آدمی شہید ہوئے اس مائگریشن میں. ڈاکٹر صاحب 1947 میں 10 لاکھ 1 ملین کا فگر اتنا بڑا ہے. میرا خیال سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی اتنے لوگ اتنے بندے نہیں مرے, اتنے نہیں مرے جتنے یہ ایک مائگریشن سے جتنے لوگ شہید ہوئے.
اور میرا خیال ہے ابھی تک شاید ایسا ڈیٹا سماعت کو نہ کرتا ہوں. ملے. اس سے بھی بڑا حادثہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. میں کوٹ کر رہا ہوں شورش کشمیری کو، بہت بڑے صحافی، بہت بڑے صحافی، چٹان کے بانی تھے، پورے افروزہ چٹان کے. انسٹیٹیوشن پورا انسٹیٹیوشن تھے وہ. تو میں نے کئی مرتبہ شورش کشمیری مرحوم کے منہ سے سنا. ہم طالب علم تھے پنجاب یونیورسٹی میں، شام کو ان کے پاس جا بیٹھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ریکارڈ ہے 64,000 FIRs درج کروائی گئی. 64,000 FIRs والدین کی طرف سے کہ جب ہم سفر کر رہے تھے تو پاکستان آ رہے تھے، خاص طور پر مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب کی طرف، اس پنجاب ہمارے پنجاب کی طرف، پنجاب پاکستان کی طرف. تو ہندوؤں نے اور سکھوں نے ہماری جوان بچیوں کو، خوبصورت بچیوں کو زبردستی اسلحے کے زور پر روک لیا. 64,000 FIRs درج کی گئیں. چھین لیا گیا. یہ بچیاں ہماری چھین لی گئی. اور پتہ نہیں اور کتنی بچیاں ہوں گی جو اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی کنویں میں کود گئی، کسی نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کسی نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور خودکشی کر کے مر گئی تاکہ میری عزت محفوظ رہے. یہ پاکستان، یہ اس کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، کتنی دردناک یہ بات ہے. اور ہم اس کو محسوس کریں تو یقین کریں کہ اتنی پین فل ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں اس سے بڑا انسانی المیہ اس بوڑھے آسمان نے نہیں دیکھا، بالکل نہیں دیکھا ہو. اور میں ایک اور اس کے یعنی جو ماں بعد میں ہوا، اس کے بعد جو ہوا، ایک پروفیسر تھے میرے ساتھ، مشرقی پنجاب کی کسی یونیورسٹی میں تھے. میں ان کا نام نہیں لیتا تھا کہ ہندوستان میں ان کے اوپر زندگی تنگ نہ کر دی جائے. وہ گلاسگو میں برطانیہ میں ہمارے ساتھ تھے ایک زمانے میں. وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک دن ہم ان سے حالات پوچھتے تھے کہ ہندوستان میں آپ مسلمان کیسے رہتے ہیں. جب وہ حالات بتاتے تھے تو ایک دن میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان تو ہندوستان میں درجہ دوم کے شہری ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب دھاڑے مار کے رونے شروع ہو گئے. خدا کی قسم درجہ دوم بہت بڑا درجہ ہے، ہم کسی درجے میں نہیں آتے، ہم کسی درجے میں نہیں آتے. اور دل کو دہلا دینے والی جو ایک بات انہوں نے بتائی وہ یہ کہ میری یونیورسٹی میں ایک سکھ بچہ پڑھتا تھا. وہ بہت پیارا بچہ، بہت ہی مؤدب بچہ تھا، سکھ بچہ، بہت میرے قریب رہتا، یعنی مجھ سے اس کو ایک والہانہ محبت تھی، میرے قریب قریب رہتا. اور مجھے ہمیشہ کہتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے مہمان بنے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میرا استاد ایک دن میرے گھر آئے. میں نے وعدہ کر لیا کہ میں ایک رات کے لیے تیرا مہمان بنوں گا. یہ گلاسکو کی بات بتا، یہ گلاسگو میں اس نے مجھے بتائی کہ ہندوستان میں جی پروفیسر صاحب نے، وہ پروفیسر صاحب کا وہ جو شاگرد تھا اس نے سکھ بچہ بتا رہا ہے، وہ سکھ بچے کے گھر وہ مشرقی پنجاب میں شہر کا نام نہیں لیتا، وہ اس کے گھر چلے گئے. کہتے ہیں کہ جب میں صبح سو کے اٹھا تو میری عادت ہے کہ میں صبح اٹھنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں اور میں تھوڑی سی اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں. کہتے وہ سکھ گھر میں مجھے قرآن تو کیا ملنا تھا، میں نے جو صورتیں مجھے یاد تھی 30ویں پارے کی 8 10 15 صورتیں وہ میں نے تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھی. کہتے جب میں وہ قرآن پڑھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ دروازے کے پیچھے کوئی بیٹھا آہستہ آہستہ رو رہا ہے، آنسوؤں کی، ہچکیوں کی مجھے آواز آ رہی ہے. تو میرا دل بڑا پسیجا، میں نے دروازہ نوک کیا، وہ سکھ بچہ بھاگتا ہوا آیا. میں نے کہا دروازے کے پیچھے کون رو رہا ہے؟ تو وہ سکھ بچہ کہنے لگا کہ میری ماما رو رہی ہے. بھئی تیری ماما کیوں رو رہی ہے؟ کہتے جب پاکستان بنا تھا نا
تو میرے باپو نے اور میرے تایا نے ایک مسلمان بچی کو زبردستی رکھ لیا تھا. پھر میرے ابا نے اس سے شادی کر لی. پھر میں اسی مسلمان اور جس کو میرے ابا نے اور میرے تایا نے میرے دادا نے سکھ بنا لیا تھا, میں اس کی اولاد ہوں. یہ میری ماں جب بھی قرآن سنتی ہے یہ رونا شروع کر دیتی ہے. اچھا, اس کو تاریخ کا وہ بات ساری یاد تھی. ہاں, اور اس کے دل میں ابھی تک اس کا درد تھا. اس کا درد کیا واقعہ ہوا؟ یہ درد تو اس کا موت تک رہنا ہے اس کا, کہ کس طرح اس کو اس کے ماں باپ سے چھین کے ایک سکھ کے ساتھ بیایا گیا. اور فورس کنورجن جیسے آج کل یہاں پتہ نہیں ہوتی بھی ہے نہیں فورس کنورجن, اور وہاں تاریخ کی کتنی زیادہ فورس کنورجن ہوئی, اس پہ کوئی نہیں بولتا تھا. کوئی نہیں بولتا. کوئی اس کا سبب یہ ہے کہ برطانیہ بھی امریکہ بھی ہندوستان کے دوست ہیں اور ہماری فارن پالیسی ان کے مقابلے میں ناکام ہے. ہماری فارن پالیسی کا ایک جو بھی مسئلہ ہے وہ ایک علیحدہ گمبھیر سا مسئلہ ہے. ہندوستان کی جو کامیابی ہے اس کی کامیابی کے پیچھے ان کی جو قیادت ہے, ان کا یکسو ہونا اور اپنے فیوچر کے بڑے گول سیٹ کرنا, اور ان کی کامیابی کے پیچھے اگر امریکہ میں ان کو کامیابی ملی ہے تو اس کے پیچھے اسرائیلی لابی ہے. واشنگٹن میں انڈیا کو لانچ کیا اسرائیل نے. ہاں جی, اس کے بعد ان کی اپنی محنت ہے, اپنا کمٹمنٹ ہے, وہ لے کے چلے ہیں. احمد صاحب میں ایک اور بات جو میری تشویش ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ رحم کرے کوئی اس طرح نہ ہو جائے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں اب 73 سال کا ہوں, I'm 73, اور میری والدہ ماجدہ کا انتقال کوئی 92-93 سال کی عمر میں ہوا. میں نے کم و بیش 60 سال اپنی والدہ سے ہر جمعے کے روز عصر کے بعد ہم صحن میں چارپائی پر یا کرسی پر امی کو بٹھا دیتے, اور امی عصر کے بعد آسمان کی طرف دیکھتی عصر کے بعد ہر جمعے کی شام کو, اور امی یاد کرتی اور ہم بچوں کو مخاطب ہو کے کہتی کہ بیٹا تقریباً یہی وقت تھا عصر کے بعد, یہی وقت تھا جب ہم مشرقی پنجاب سے لاہور میں ابھی ہم داخل نہیں ہوئے اور ہم پاکستان آ رہے تھے تو سکھوں نے حملہ کر کے میرے بھائی نوجوان 19 سالہ بھائی کو انہوں نے شہید کیا. اور پھر وہ رونے شروع کر دیتی. یعنی اس بوڑھی عورت نے اپنی عمر کے 70 سال اس نے اس شہید بھائی کو فراموش نہیں کیا. اور کر بھی کیسے سکتا ہے کوئی, اور کر بھی کیسے سکتی. کر بھی کیسے اور سکتا. پھر وہ کہتی کہ جب اس کے بعد اور حملہ آور آئے تو ہم اس کو دفن بھی نہیں کر سکے, تو میرے باپ نے یہ کیا کہ اس کو ایک کھال میں لٹا کے منہ کے اوپر کپڑا دے دیا اور کھال کے اطراف کو کاٹ کے کسی سے اس کے اوپر مٹی ڈال دی تاکہ کوئی جانور لاش کی بے حرمتی نہ کرے. تو اس طرح ہم اپنی میتوں کو بھی چھوڑ کے آ گئے. ڈاکٹر صاحب, یہ تو پاکستان بننے کا المیہ, اس مائگریشن کا المیہ اور اس پاکستان موومنٹ کا تناظر اور اس کا صحیح پرسپیکٹو آپ نے بتایا, اور آپ نے بہت اس وقت آپ نے ہمیں ایک نئی خبریں بھی دی کہ جو آپ نے FIR بتائیں اور جتنے لوگ شہید ہوئے یہ بھی بتایا. ان سب تناظر میں آج کل جس طرح جشن آزادی منایا جا رہا ہے, کیا اس طرح منانا چاہیے؟ اگر نہیں تو کس طرح ہمیں اس کو منانا چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ 14 اگست منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ پاکستانی جھنڈے کی شلوار قمیض بنا کے یا کپڑے بنا کے ہم پہن کے پھرتے رہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کے ساتھ اور بھی لوازمات ہیں, یا وہ توتیاں بھونپوں بجانا, باجے بنانا, یا موٹر سائیکل پہ لیٹ کے موٹر سائیکل چلانا, اور یا ون ویلنگ کرنا,
सारी रात ऊधम मचाना, शोर मचाना, शोर और मचाना, सड़कें ब्लॉक कर देना। सड़कें ब्लॉक करना, ये यौम आजादी मनाने का तरीका नहीं है। हुकूमतों की जिम्मेदारी है, बड़े इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ये बताएं किन हालात में पाकिस्तान बनाया और गया। मकसद क्या था, ये मैं देख रहा हूँ, ये एक अलमिया एक और आ रहा है कि जो हमारी नई नस्ल है उसमें हम पाकिस्तान बनने को और पाकिस्तान बनने के मकासद को उस तरह ट्रांसफर नहीं हो रहा। आजकल सिर्फ कॉलेजेस में एक झंडा लहराया जाता है, कौमी तराना पढ़ा जाता है और उसके बाद आ जाता है। ये एक दरअसल ये फेलिंग है इस मुआशरे की, ये वालिदैन की जिम्मेदारी थी। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मा नाहिल वालिदुन वलदहु अहसन मिन अदबिन हसनन। बाप अपने बच्चे को जो बेहतरीन तोहफा दे सकता है वो उसकी अच्छी तरबियत है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अच्छा बाप वो है जो एक 4 कनाल का महल बना के दे जाए बच्चे को, या एक गाड़ी अच्छी दे जाए, या बैंक बैलेंस दे जाए, या एक इंडस्ट्रियल यूनिट दे जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी तरबियत और अच्छा इंसान बना दे। अच्छा अब क्या है, और जो तालीमी इदारे आज से 10-15 साल पहले तक कोई काम करते थे, अब वो तालीमी इदारों ने भी वो काम छोड़ दिया। और वालिदैन इस बात पे बहुत खुश है कि मेरा 3 फुट का बच्चा है छोटा सा, जब भी मैं उससे कोई बात करता हूं तो वो अंग्रेजी में जवाब देता है। एक तो सबसे बुनियादी बात है, कौम को ये एहसास दिलाना चाहिए, ये ज़राए इब्लाग जितने हैं जोर लगा के उन्हें कौम को बावर करवाना चाहिए कि इस बात पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने उनको एक आज़ाद मुल्क दिया है। खुदा की कसम, ये मैं बेशुमार फ़लस्तीनियों को जानता हूँ जिनके घरों में यहूदी घुस आते हैं, उनकी इज्जतों को पामाल करते हैं और वो बेबस होते हैं। मैं बेशुमार कश्मीरियों को अमेरिका में, बरतानिया में, दीगर मुल्कों में, गल्फ स्टेट्स में मिला जिन्होंने ये दर्दनाक कहानियां सुनाई हैं कि किस तरह हिंदू उनके घर की तौहीन करते हैं, जब चाहते हैं उनके घरों में घुस आते हैं। अल्लाह ने हमें एक आज़ाद वतन दिया है और अल्लाह मियां करवट करवट चैन दे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कि जिसने आपको एटम बम दे दिया कि कम से कम इंडिया ये जुर्रत नहीं कर सके कि पाकिस्तान पे हमला कर दे। अगर आज आप एटमी कुव्वत न होते और आपके पास पाक फौज जैसी एक ताकत न होती तो पता नहीं कितनी मर्तबा इंडिया अब तक पाकिस्तान को रोंद चुका होता और अमेरिका और बरतानिया और ये बहुत सारे मगरबी ममालिक इंडिया के पीछे खड़े होते। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस आज़ादी की हिफाजत करें, इस और अल्लाह करवट करवट चैन दे हजरत कायदे आजम को कि जिन्होंने हमें आज़ादी से तनहा उन्होंने हमें हमकिनार किया आज़ादी से। और अगर आज हम आज़ाद ना होते, जिस तरह गांधी का मुतालबा था कि 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पर हिंदुस्तान छोड़ के गोरा चला जाए, तो फिर आज तक पाकिस्तान हासिल नहीं हो सकता। आज तक हम हिंदू के गुलाम होते। और जो अल्लाह करवट करवट चैन दे हजरत कायदे आजम को, अल्लामा इकबाल को कि आप यहाँ 23-24 करोड़ जो हैं, कम से कम आप आज़ादी के साथ अपने काम कर सकते। हमारा भी यही अलमिया है कि आज की नस्ल किधर जा रही है, उसको पाकिस्तान और पाकिस्तान बनाने वालों के बारे में इतना पता है कि वो उनका CV पूछते हैं, उनका फ़ोन नंबर पूछते हैं, और ये कोई आम लोग नहीं है, ये एंकर हजरात हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो ज़राए इब्लाग पे जो लोगों को कम्युनिकेट करते हैं और बताते हैं। इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारा जश्न आज़ादी किस तरफ जा रहा है। जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है उसी तरफ जश्न आज़ादी जा रहा है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।